اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بھول گئے تھے، شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا۔ تو شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا، وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک مہلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں، میں نہیں ان کو چھوڑوں، اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے راستے پہ چلیں گی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرا، آپ کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، عابد ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیسے بہکاتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے، ہم ارادے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارا کیا کرایا جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی، یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہم نہ بھی چاہے، ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی، اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے، ہمارے جو فرائض ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے، ان میں کوتاہی کراتا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا، ایھا المقصر، اے کوتاہی کرنے والے، قصر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا، اے کوتاہی کرنے والے، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی، یا پھر جو بندوں کی نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایھا المقصر متی تتوب، کب توبہ کرو گے، کب اللہ کی طرف لوٹو گے؟ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلاما علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی، اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر، یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ، مجتبیٰ، یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر۔ اما بعد فإن التوبۃ الی اللہ تعالی نور، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یعنی ہمارے گناہ کیا ہے؟ اندھیرا، اور توبہ کیا ہے؟ نور، ایک روشنی، ایک ہوپ۔ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا ہے تو ہماری نگاہیں اوپر کو اٹھتی، بس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا چیز اکساتی؟ توبہ، اور ان کے لیے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی، مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے؟ معافی کی، توبہ کے ذریعے آتی ہے، اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ، یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ یعنی شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، واپس آؤ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا،
اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اے نافرمان، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا۔ اور اے کوتاہی کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی سے توبہ کر، یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب بتایا میں نے؟ واپس آنا، یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اے فرما بردار، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی، اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو۔ یعنی توبہ سب کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کیا ہے؟ توبہ سب کے لیے، گناہگار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی۔ گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔ فرما بردار کی توبہ کیا ہے؟ نیک انسان کی توبہ کیا ہے؟ فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی؟ کیا خیال آتا ہے؟ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں، اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز۔ ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا، ہماری نماز تو اچھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دی، آتا نا۔ اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو، وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا، زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا، حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے، اللہ کا حق ادا نہیں، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے؟ تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں، اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو، یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو۔ ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی۔ ذرا سا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں، اس نے کام خراب کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے۔ بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو، کس کی وجہ سے؟ جو خرابی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو، ادھر نہیں دھیان دیتے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں۔ تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے، اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیاں اور گناہ ڈھونڈتے رہتے کہ فلاں کی یہ غلطی، فلاں کی یہ غلطی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں۔ سب، جمیعاً کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں۔ اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے نیک انسان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں 70 سے 100 بار استغفار۔ کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں؟ نہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر حال میں توبہ چاہیے۔ یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا، یا اس میں یا اس میں، جو بھی ہمارا دل کہتا ہے۔ اگر ہمیں خیال آئے بڑے گناہگار ہیں تو بھی توبہ کریں، اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہو گئے تب بھی توبہ کریں۔